اگر چاہتے ہیں دنیا والے کہ یہ سارے مسائل حل کر دیں، اگر حکومت کے نمائندے یہ چاہتے ہیں کہ اپنی عوام کو خوش رکھیں، تو خوش رکھنے کا صرف ایک طریقہ ہے، وہ اسلام۔ اگر لوگ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ خوش رہیں، تجارت کے میدان میں امانت داری چاہتے ہیں، تو صرف اسلام امانت داری لا سکتا ہے۔ اگر ملازمت سے رشوت اور سود کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں اور مظلوم اور غریب کو اس کا حق دلانا چاہتے ہیں، تو صرف اسلام حق دلائیں گا۔ اگر میاں بیوی کے لڑائی جھگڑوں کو ختم کر کے شوہر کو اس کا حق، بیوی کو اس کا حق دینا چاہتے ہیں، تو یہ حق صرف اسلام دلائے گا۔ شوہر کے سامنے ایک ماں کا حق ہے اور ایک بیوی کا حق ہے، ان دونوں کے درمیان اگر اختلاف ہوا ہے اور شوہر چاہتا ہے کہ مجھے انصاف کی راہ ملے، کہ ماں بھی ناراض نہ ہو، بیوی بھی ناراض نہ ہو، تو صرف اسلام کو اپنانا ہوگا۔ اسلامی طریقہ زندگی کے علاوہ کہیں پر بھی انصاف نہیں ملے گا، اور یہ سب سے بڑی حقیقت ہے کائنات کی کہ بنانے والے نے جو طریقہ زندگی دے دیا ہے وہی طریقہ کامیابی کا ہوتا ہے، وہی طریقہ نجات والا ہوتا ہے، وہی طریقہ امن و سلامتی والا ہوتا ہے۔ مسلمانوں، اللہ رب العزت نے تمہیں اسلام عطا کر کے، دین اسلام کی دولت عطا کر کے، اپنے بنانے والے کا پسندیدہ طریقہ زندگی عطا کر کے ساری انسانیت کی ہمدردی و خیرخواہی کا فریضہ تمہارے سپرد کیا ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تمہیں جو چیز پسند ہے، جو طریقہ زندگی تم نے اپنایا ہے، اور دنیا اور آخرت کی نجات اور سلامتی تمہارے اس کلام سے، اس پیغام سے، اس دین اسلام سے وابستہ ہے، دنیا انسانیت کو اسلام کا تعارف کراؤ۔ دنیا میں رہ رہے بس رہے اللہ کے نافرمانوں تک، اللہ سے غافل لوگوں تک رب ذوالجلال کے عطا کیے ہوئے طریقہ زندگی کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں بنائے ہوئے طریقہ زندگی میں پھنس کر جو ظلم کا، جو پریشانیوں کا، جو مصیبتوں کا شکار ہے آج انسانیت، ان پریشانیوں سے انہیں باہر نکالو۔ مسلمان کو اللہ رب العزت نے معلم بنایا ہے، ساری انسانیت کو اس کا متعلم بنایا ہے۔ مسلمان کو اللہ رب العزت نے طبیب اور ڈاکٹر بنایا ہے، ساری انسانیت اس کی مریض ہے، اس کی پیشنٹ ہے۔ ساری انسانیت کے ساتھ خیر خواہی، انہیں مصیبتوں اور پریشانیوں کے غار سے باہر نکالنا، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے، مسلمان کا فریضہ ہے۔ اگر مسلمان ساری انسانیت کی خیرخواہی کے منصب پر بیٹھ گیا ہے اور لگا ہوا ہے اور اس منصب کی عطا کی گئی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے، تو مسلمانوں کی سرداری طے ہے۔ لیکن اگر مسلمان نے وہ منصب بھلا دیا جو منصب اللہ رب العزت نے اسے عطا کیا تھا انسانیت کی خیرخواہی کا، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین سراپا خیرخواہی ہے۔ دین اسلام کا ہر حکم، ہر وظیفہ، ہر عمل ساری انسانیت کے ساتھ خیرخواہی ہے۔ مسلمان کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ جب تم نے اس دین کو اپنایا ہے تو تم بھی سراپا خیرخواہی بن جاؤ۔ زندگی کے جس موڑ پر ہو، جہاں کہیں ہو، ساری مخلوق کے لیے تم خیرخواہ بن کر رہو۔ رب ذوالجلال آسمانوں پر عرش معلیٰ سے ساری انسانیت کے لیے، ساری مخلوق کے لیے خیرخواہی کے فیصلے نازل کر رہا ہے۔ اے مسلمانوں، تم روئے زمین پر اس رب کے خیرخواہی والے فیصلوں کو اپلائی کرو، اسے نافذ کرو، ان فیصلوں کو زمین پر جاری کرو۔ اللہ رب العزت نے جو ساری مخلوق کے لیے بھلائی کا نظام بنایا ہے، وہ بھلائی کا نظام جاری کرنے کا کام مسلمان کے حوالے کیا گیا ہے۔ اس کا کام شروع ہوتا ہے تلقین سے، یہ کام شروع ہوتا ہے بات سمجھانے سے، الفت و مودت کے ساتھ، خیرخواہی کے ساتھ، کونسلنگ کرنے سے، لوگوں کو بات سمجھانے سے، ان کے دل میں ان کے فائدے کی بات اتارنے سے یہ کام شروع ہوتا ہے۔ اس تلقین کے کام کو دعوت کہتے ہیں۔ دعوت اسلام کا مشن، دعوت اسلام کا کام، دنیا انسانیت تک اللہ رب العزت کا پیغام پہنچانے کا کام، یہ دعوت کا کام، یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان ساری انسانیت کے سامنے اسلام کا سچا تعارف کرائے، انسانیت کے سامنے اسلام کا پیغام پیش کرے،
جہاں ہم رہ رہے ہیں، جہاں ہم جاتے ہیں، جہاں ہم کام کرتے ہیں، جس سے ملتے ہیں، جو ہم سے ملتا ہے، ایک ایک غیر مسلم کو، ایک ایک کافر مشرک کو، ہمارے یہاں ہمارے درمیان میں ہمارے ساتھ رہ رہے ہمارے ہندو بھائیوں کو اللہ رب العزت کا صحیح تعارف کرانا، ان پتھر کی مورتیوں سے اوپر اٹھا کر، جن مورتیوں کو ان بیچاروں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور صرف ہاتھ سے نہیں بنایا ہے، اسے ڈنڈے مار مار کر اس کی مٹی کو نرم کیا ہے، پیروں سے کندل کندل کر اسے نرم کیا ہے، اور جب اسے مورت دے دی ہے، اسے کے ناک اور نقشے اور نوک و پلک سوار دیے ہیں، اور اسے کچھ خوبصورت کلر کر دیا ہے، تو وہ چیز جو ابھی ان کے پیروں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنی ہوئی تھی، اور ان کے ڈنڈوں اور باسوں کی پٹائی کا نشانہ بنی ہوئی تھی، اب وہ خدا بن بیٹھی ہے، اب وہ مالک بن بیٹھی ہے، اب اس کی پوجا ہونے لگی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں کو بتلایا جائے، ان لوگوں کو سنایا جائے، رب کا پیغام سنایا جائے، اپنے الفاظ میں نہ سنائیں۔ ہمارے الفاظ ہو سکتا ہے کسی کی تکلیف کا سبب بنے، لیکن رب کے الفاظ تکلیف کا سبب نہیں بنتے ہیں، اور اگر بنیں گے بھی تو وہ ویسی تکلیف ہے جیسے کسی مریض کو انجیکشن کی تکلیف ہوتی ہے، اسے کڑوی دوائی کی تکلیف ہوتی ہے، اسے نشتر اور آپریشن کی تکلیف ہوتی ہے۔ رب ذوالجلال کا حکم ہے، یا ایھا الناس، اے انسانوں غور سے سنو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال دی جا رہی ہے، غور سے سنو۔ وہ رب ذوالجلال اپنے بندوں کی خیرخواہی کے ساتھ، اور ایسے بھولے بھٹکے بندے جن کی عقل پر پردے پڑ گئے ہیں، جن کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کیسی سادی مثال بیان فرما رہے، ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم پوجا میں لگے ہوئے ہو، اے انسانوں اس ایک اللہ کو چھوڑ کر جن مورتیوں کی پوجا میں تم لگے ہوئے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اگر یہ سارے کے سارے مل جائے تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک کمزور ترین مخلوق مکھی بھی یہ پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ سارے کے سارے مل جائے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اور مکھی پیدا کرنا کیا بات ہے، اگر مکھی ان کے کھانے کو ان سے چھین لے جائے، وہ اپنا کھانا اس مکھی سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ اگر مکھی ان کا پرساد لے کر جائے، اگر مکھی ان کے سامنے رکھے ہوئے لڈو کے تنکے کو اٹھا کر لے کر جائے، ان کی مٹھائی کو اٹھا کر لے کر جائے، یہ اس مکھی سے اپنا تنکا بھی نہیں نکال سکتے، نہیں بچا سکتے ہیں، ایسے کمزور، ضعف الطالب والمطلوب، اللہ فرما رہے کہ یہ چاہنے والے بھی کمزور اور جن کو چاہ رہے وہ بھی کمزور، یہ طلب کرنے والے بھی کمزور اور جسے طلب کر رہے ہیں وہ بھی کمزور۔ کیسی بات ہے اور کیسی پیاری مثال اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ مثال دنیا انسانیت کے سامنے پیش کرے، خاص طور سے ہمارے ساتھ رہ رہے ہمارے بھائیوں کے سامنے، ہمارے ہندو بھائیوں کے سامنے پیش کرے، انہیں بتلائیں، انہیں سمجھائے، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، عنایت کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یورپ میں نہیں پیدا کیا ہے کہ یورپ کے لوگ ٹیکنیکل لوگ ہیں، ان لوگوں کو بات سمجھانی پڑتی ہے، ان کی عقل میں اتارنی پڑتی ہے۔ ہندوستان کے رہنے والوں کو عقل میں نہیں اتارنی پڑتی ہے، ان کے دل میں اتارنی پڑتی ہے۔ یہ لوگ عقل سے سننے والے نہیں ہیں، دل سے سننے والے ہیں، یہ دل کی بات کو ماننے والے ہیں۔ انہیں دلائل نہیں چاہیے، انہیں محبت چاہیے، انہیں جرأت چاہیے، انہیں ان کے لیے تڑپنے والا دل چاہیے۔